مفتی عابد مبارک صاحب، ایک بزرگ نے بڑی خوبصورت بات کہی، مجھے آج بھی یاد ہے، انہوں نے کہا کہ تیاری کا اسلام میں بڑا حکم ملتا ہے. اصل چیز تیاری ہے. نماز سے پہلے وضو ہے، اذان ہے، تو بجائے اس کے بڑھاپے کا انتظار کیا جائے، اصل میں جوانی میں ہی اس کی تیاری پکڑی جائے کہ اللہ سے ملنا ہے، جا کر موت بھی آنی ہے. تو یہ فرق کیا ہے جوانی کی عبادت میں اور بڑھاپے کی عبادت میں، کیا فرق ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین لی خمسۃ نخفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ. آپ نے جو بات پوچھی ہے، اصل میں انبیاء کا شیوا، اولیاء کا شیوا، یہ جوانی میں عبادت ہی ہے. اللہ رب العزت کا پسندیدہ سجدہ وہی ہے جو جوانی میں کیا جاتا ہے. ریٹائر ہونے کے بعد بندہ دنیا آخرت سے ریٹائر ہو کر مسجد میں پڑا رہا ہے، اس کو باہر تو ویسے کوئی کام نہیں، تو لوگ بولیں گے یار ابھی آ گیا مسجد میں. اصل تو یہ ہے کہ دنیا میں پھنسا ہو اور اپنے آپ کو نکالے اور اللہ کے لیے اپنے آپ کو دنیا سے الگ کر کے اس کی بارگاہ میں سربہ سجود ہو، تو اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے. اللہ شیطان بھی جو ہے وہ جوان مومن کے پیچھے پڑا رہتا ہے، زیادہ اس پر اٹیک کرے، اسی پہ اٹیک کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ عمر ہوتی ہے جس کے بارے میں خاص قیامت کے دن جو 4 سوال کیے جائیں گے، اس میں ایک سوال تو ڈائریکٹ یہ ہوگا کہ عمر کس کام میں گزاری، پھر بالخصوص پوچھا جائے گا جوانی کس کام میں گزاری. اللہ جوانی الگ سے سوال ہے، الگ سے سوال ہے کہ جوانی کس کام میں گزاری. اور جوانی کا ایک سجدہ بڑھاپے کے 70 سجدوں سے بھی زیادہ ہے. اللہ رب العزت نے جتنے لوگ اپنے دین کے قیام کے لیے بھیجے، کھڑے ہوئے، مقابلہ کیا، عبادت کی، لوگوں کو رہ کے چلے، وہ سب کے سب جوان لوگ تھے. اللہ اکبر. اللہ رب العزت کی طرف بلانے والے انبیاء علیہ السلام کا جو شیوا رہا، وہ ابتدائی نوجوانی سے ہی، بچپن سے ہی کرتے 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 پھر وہ لوگوں کو تیار بھی جوان لوگوں کو کرتے تھے. ایک جوان آدمی ہوتا ہے، محمود غزنوی لے لیں، صلاح الدین ایوبی لے لیں، شہاب الدین غوری لے لیں، ایک جوان آدمی ہے. صحابہ اکرام علیہ رضوان میں بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو مومنین میں بھی جوان مرد با ہمت لوگ پسند ہیں. سبحان اللہ. یعنی ایسا مومن، حدیث میں فرمایا قوی مومن کمزور مومن سے زیادہ افضل ہے. اللہ یعنی ایک بندہ ہو لاگر ہو اور بولا چلیں جی جہاد پہ جائیں تو وہ بولے گا یار پہلے دوائی تو کھا لوں، اور دوسرا بندہ جو ہے وہ ایک دم تیار ہے، مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی طرح. اقبال نے کہا نا، یہ فاق کا کش جو موت سے ڈرتا نہیں، ذرا بوڑھوں کے لیے نہیں کہا، یہ فاق کا کش جو موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. اور پھر جب وہ نوجوان لڑنے کے لیے جاتے تھے میرے آقا علیہ السلام کے ساتھ، اور پھر واپس ابھی آئے ہیں، تو میرے آقا علیہ السلام مسجد میں آئے، کہا بلال ذرا پھر سے اعلان کر دینا اللہ کے دین کو پھر تمہاری ضرورت ہے. اللہ. پھر انہوں نے یہ نہیں کہا جوانوں نے کہ جناب ابھی تو ہم آئے ہیں، ابھی تو ہمارے زخم بھی ٹھیک نہیں ہوئے، ابھی تو پٹیاں بھی پوری نہیں ہوئی، کہا چلیں جی، اور پھر جاتے ہیں. جو جس حال میں ہے اسی حال میں چل پڑا ہے. اللہ رب العزت کو قوی مومن، طاقتور مومن، کمزور مومن سے، اللہ رب العزت کو بہادر مومن، بزدل مومن سے، اللہ عز و جل کو سخی مومن، بخیل مومن سے، اللہ عز و جل کو ان صفات کا اپنے اوپر ایمان رکھنے والا بندہ بہت پسند ہے. اور سجدے جوانی کے ہی ہیں. علامہ مصطفیٰ رضا خان صاحب نوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کیا وہ شعر ہے، جو کچھ کرنا ہے اب کر لو، ابھی نوری جمع تم ہو. کہ وہ پہلا میرا مصرع جو ہے وہ بڑا زبردست ہے، مجھے یاد آ جائے گا، میں آپ کو سناؤں گا. بڑے کمال کی بات انہوں نے کی ہے. اور بڑھاپا تو ویسے بھی لاغری ہے، بڑھاپا تو ویسے بھی محتاجی ہے. دھکا اسٹارٹ ہوتے ہیں، کوئی ویل چیئر پر لے جاتا ہے، کوئی ایسے لے جاتا ہے، اس میں وہ تو خوش نصیب ہوتے ہیں جی جنہوں نے اپنی بچپن، اپنا جوانی اللہ کی راہ میں گزار کر بڑھاپے میں قدم رکھا.
وہ تو پھر اور فضیلتیں لے وہ رہے تھے۔ جوانوں سے بھی زیادہ افضل ہو گیا واہ واہ واہ، کہ اس بے نے شک۔ پوری زندگی لگا دی، اور ایک وہ جو کسی کام کا نہیں رہا، یہ مذمت اس کی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود اگر وہ اس کو توفیق توبہ مل جائے وہ تو پھر کسی بھی لمحے، کمال وہ ہے، تو لیکن موت جس سے کو پہلے توفیق درست ہے۔ توبہ نہیں، پھر آئے دین پر، اور وہ چودھری صاحب کی طرح کہ چودھری صاحب ڈرا کے رکھتے تھے تو مولوی ان کے آنے سے پہلے جماعت کھڑی نہیں کرتا تھا، تو وہ پھر ایک دن بہت لیٹ ہو گئے تو وہ چلے گیا رکوع میں نیت باندھ کے، تو پیچھے سے اندر داخل ہوا مولوی اکڑی رمی، مطلب ابھی تو رکوع میں ہی رہنا، میں بھی وضو کر کے آ رہا ہوں۔ اچھا، تو اب ایسے جو لوگ ہیں مذمت ان لوگوں کی ہے، مذمت ان لوگوں کی نہیں ہے جو جوانی سے لے کے بڑھاپے میں قدم رکھتے ہیں۔ بے شک بڑھاپے میں تو ظاہر ہے ان کی اور زیادہ ادب اور احترام ہم پر فرض ہے۔ اے نور خدا، نور بصیرت کی طلب ہے، رمضان کا صدقہ تیری رحمت کی طلب ہے، مخفی ہیں اسی ماہ میں رحمت کے قرینے، گرداب سے نکلے ہوئے بخشش کے سفیر، گویا ہیں تیرے عشق میں ہم سب برابر، مجلس کو تو گلدستہ فردوس بنا دے، رندوں کو ثنائے شہ لولاک پلا دے، تو شم قلم کو ید بیضائی عطا کر، بچوں کو تو افطار میں تسنیم عطا کر۔ رمضان مبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول، صرف بول انٹرٹینمنٹ پر۔ رمضان میں بول